سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس کر کو محفوظ فرمائے۔ یہ وطن عزیز پاکستان میں آزادی، خوشحالی، ترقی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا صلہ ہے، اور یہ ملک ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت اور دفاع میں لاکھوں، ہزاروں نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کا خون بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی حفاظت کی اور کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے اور مبنی بر حقیقت ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت بڑے مقام اور مرتبے کے حامل ہیں، جنہوں نے اس خداداد مملکت پاکستان، مملکت اسلامیہ، جمہوریہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں وہاں سے لے کے ان 76 سالوں کے اندر جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ آج کل یہ موتر پینی قوم، گوں کھانی قوم، یہ اس مملکت خداداد کی طرف میلی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے ملک کے شاہین، میرے ملک کے مجاہدین، میرے ملک کے حقیقی دفاع کرنے والے، حلالی ماں کے بچے اس ملک کی آبرو بچانے کے لیے سینہ سپر کھڑے۔ آج اسی مضمون کو کہ یہ جو خوش نصیب ہیں جو دفاع مملکت اسلامیہ کی خاطر، نظریہ پاکستان کی خاطر، شریعت محمدی کی بقا کی خاطر جو بھی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہے ہیں، ان کا قرآن و حدیث میں کیا مقام ہے، آج اس بات کو انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی یہ 71 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاتی گرامی بنی غزوہ ذات الرقاع کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو کسی مسلمان نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کا وہ کھوج لگاتا ہوا نکلتا گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا جی کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ جہاں سے گزرتے ہیں خوشبوؤں کے حلے چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں ان کی مہک دل کے،
چلا دیے جس راہ چل دیے میرے آقا جی جدھر جدھر گزرتے تھے حضور پر نور شافع النشور کے جلووں کی خوشبو، پسینہ معطر کی خوشبو ساتھ ساتھ چلتی جاتی۔ آج بھی کوئی خوشبو لگا کے نکلے نا جی تو پیچھے اس کی خوشبو آنے والا سونگتا رہتا ہے اور اس کا مشام جہاں معطر ہوتا رہتا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد اگر غلام آئے خوشبو لگا کے رستوں میں نکلے تو رستے معطر ہو جائیں۔ ایمان سے بتاؤ 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ ہم جیسے غلاموں کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جب گلیوں میں نکلتے ہوں گے، ہاں جب گزرتے ہوں گے، وہ کیسے راستے معطر ہوتے ہوں گے۔ آج بھی آپ مدینے میں چلے جائیں، آج بھی مکے میں چلے جائیں جہاں میرے مصطفیٰ کے قدمان مبارک لگے ہیں، 14 صدیوں کی بعد بھی جو خوشبو وہاں پہ آتی ہے کسی اور جگہ نہیں آتی۔ میرے مصطفیٰ کے جہاں پر آج بھی جلوہ گری ہے، آج بھی وہاں سے تو حضور کی خوشبو لیتا وہ کھوجی پہنچ گیا۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے ایک منزل کے فاصلے پر جب وہ پہنچا، آقا جی نے پڑاؤ فرمایا۔ میرے آقا جی نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کو، دونوں کو ایک گھاٹی کے دہانے پر کھڑا کر دیا کہ آپ دونوں یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو، کوئی دشمن ہمارے لشکر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان دونوں کو وہاں پر مقرر فرمایا تو انصاری نے، مہاجر نے، دونوں یہ کہا کہ ہم بھائی ایسا کرتے ہیں، باری باری ہم چوٹی کے اوپر چڑھتے اور ہم ایک آرام کر لیں، ایک پہرا دے لیں، ایک پہرا دے ایک آرام کر۔ نماز کا وقت آ گیا، انصاری صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ اتنی دیر میں وہ مشرک بھی آ گیا۔ اس وقت کوئی پستول بندوق تو تھی نہیں، اس نے تیر مارا اور وہ انصاری صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا نا تو تھوڑا سا کانٹا بھی لگتا تو تڑپ اٹھتا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ نماز پڑھنے تیر لگائے، اس اللہ کے بندے نے اپنے دوسرے ساتھی کو نہیں اٹھایا، اٹھ یار مجھے تیر لگ گیا ہے، میرا بچاؤ کر۔ انہوں نے تیر نکالا، پھر نماز پڑھنی شروع کر، نماز کے اندر ہی تیر نکالا اور نماز پڑھے جا رہے۔ پھر ایک اور مارا، جب 3 تیر مارے اور انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اتنی دیر جب تیروں کی آواز اور یہ شور کی آواز آئی، کافر ظاہری بات ہے حملہ کرتا ہے تو شور بھی مچاتا ہے، تو مہاجر بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی اٹھ کر دفاع کیا اور الحمدللہ حضور کا صدقہ، حضور کا غلام دیکھ کر وہ کافر بھاگ گیا۔ 26 نومبر کو بھی ہم نے کافروں کو بگایا تھا نہ، سب کوڑی بوتھی والے نہ پاکستان سے حملہ کرنے کی سوچ دے انہوں کی شکل ہے چوڑے جائے، موتر پیڑی قوم، گوں کھڑی قوم ساڈے نال لڑے گی۔ اور مصطفیٰ کے غلام سوئے ہوئے بھی ہوں تو وہ جاگتے ہوئے کافر سے کروڑ درجے بہتر اور بہادر ہے۔ جی ہمارے مسلمانوں کا ہر فرد مجاہد ہے۔ ہم میدان میں اترتے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، وہ میدان میں آتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ فیصلہ تو جنگ کا یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ جب اس انصاری نے، مہاجر نے انصاری کو دیکھا کہ وہ لو لہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ علی امتہی اول ما رما قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها۔ سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے ہی تیر پر کیوں نہیں جگا دیا؟ اس نے کہا تھا قرآن پاک کی تلاوت کی چس اتنی آ رہی تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا تجھے بھی اٹھانا ہے۔ ہمارے تو مجاہدین الحمدللہ غزوہ بدر کے پہلے شخص سے لے کر آج کے آخری مجاہد تک
آپ کسی ایک کو بھی دیکھیں جس وقت وہ اس دار فانی سے دفاع اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے کوچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تو آج بھی داستان رقم ہیں، ہماری تو الحمدللہ پاکستان کی تاریخ ایسے مجاہدین سے اور ایسے ماں کے بیٹوں سے لبریز ہے، الحمدللہ بھری پڑی ہے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے جی۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 198 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ میرے ملک کے تمام مجاہدین پہرے داروں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واسجع الناس وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ أَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے خوبصورت اور بہادر انسان تھے۔ اس کائنات عالم میں پوری انسانیت میں جو خصوصی طور پر اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور قوت عطا فرمائی ہے، حضرت وہ کسی کے برابر نہیں۔ اس دنیا کے 100 مرد ملا لیے جائیں تو جنت کا ایک مرد بنتا ہے۔ اس دنیا کے 100 بہادر، جوان، تندرست، تگڑے انسانوں کو ملایا جائے، ان سب کی قوت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک جنتی مرد بنتا ہے، اور 100 جنتی مرد ہوں تو ایک میرے مصطفیٰ کی طاقت بنتی ہے۔ یہ اللہ نے میرے محبوب کو قوت اور طاقت عطا فرمائی، ایسے شجاع بہادر، سبحان اللہ۔ آقا جی نے ایک دفعہ نا کسی کافر کو ایویں ہلکی سی تلوار لگائی، ایویں خرونچ سی آئی تے مارے چیخاں، ہائے مر گیا میں، ہائے مر گیا میں، او میں برباد ہو گیا، درد نے میری جان کاٹ لی۔ باقی جو تھے ساتھ والے انہوں نے کہا شرم کر رہا کر، تھوڑی سی سٹ لگی تو اتنا شور مچا دیتا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ چوٹ کس کی لگی ہے؟ یہ محمد عربی کی تلوار سے مجھے چوٹ لگی ہے، اور اس کی درد کا اندازہ صرف میں کر سکتا ہوں، تم لوگ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا جی انا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی انتہائی بہادر اور جری آدمی تھے۔ مدینہ پر حملہ کیا کفار نے، بڑا ماحول ٹینس ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، سب لوگ اس کی آواز کی طرف بڑھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ آپ نے ہی واقعہ کی تحقیق کی۔ آپ ابو طلحہ اور ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی، آپ کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے ڈرو مت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا، فرمایا کہ گھوڑا سمندر جیسے تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف 2908 نمبر۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ مدینے پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، یہ فوج کوئی کفار کوئی چال چلنے لگے ہیں، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طلحہ کے ساتھ گھوڑے کے اوپر بیٹھے، اور اس تیز رفتاری کے ساتھ آپ آگے گئے تفتیش کرنے کے لیے، کہ صحابہ کہہ رہے تھے ہم حیران ہو گئے تھے کہ جس طرح سمندر کی تیز لہریں تیری خیر ہو جائے موج مارتی ہیں، اس طرح آقا جی کا گھوڑا جا رہا تھا۔ یہ مجاہدین جو مملکت خدا داد کی حفاظت کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس دنیا عالم کے اندر آج عالم کفر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ روئے زمین پر پاکستان جیسا سپاہی پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پاکستان جیسی افواج، پاکستان جیسی انٹیلیجنس، پاکستان جیسی خفیہ ایجنسیاں، حضرت ہم نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے حضور کی سنت کو یہ تفتیش کرنا، یہ تمام خبر رکھنا، میدان جنگ کی تمام تر جتنی بھی وہ تمام معاملات ہیں سیدھا کرنا، یہ ہیں جی ان کی تمام تدابیر کرنا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو سکھا کے گئے۔
اسلامی سرحدوں کا دفاع کرنا اور یہ مترپینی قوم کو اور مردودی کو یعنی ان مردودیوں کو جواب دینا، یہ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے آپ کے صحابہ کی، آپ جناب کی یہ عمل مبارک رہا ہے۔ حضرت سعد بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا وموضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا وما علیہا والروحة یروحها العبد فی سبیل اللہ او الغدوة خیر من الدنیا وما علیہا۔ اللہ کے رستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے اور صبح کو یا صبح کو، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 2892 نمبر پر روایت موجود ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا مجاہد جو یہاں پر کھڑا ہے، حضرت دنیا کے جتنے بھی نمک حرام ہیں، دنیا دار ہیں، وہ دنیا کا مال سارا بھی کھا جائیں، میرے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کے ایک لمحے کے لیے، صبح سے شام تک کے لیے، اس وقت کو میرا آقا میرے مولا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا ما فیہا کے ہر شے سے بہتر ہے۔ انہوں نے سمجھا ہوا ہے یہ سن 1947 والا پاکستان ہے، ہم جناب جس طرح ان سے سارا کچھ چھین چھنا کے ہم نے ان کے پلے کچھ نہیں رہنے دیا، ہم نے کچھ نہیں دیا، نہ فوج کا اسلحہ دیا، نہ راشن دیا، نہ خزانہ دیا، کچھ بھی نہیں دیا، ننگا پھنگا پاکستان ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے ایسے ثبوت پیدا کیے ہیں، اس ملک کے ایسے نوجوان اور ایسے الحمدللہ جذبے والے مجاہد موجود ہیں۔ آج اس ملک پاکستان کے اندر اور کچھ ہو نہ ہو، ہمارا دفاعی نظام الحمدللہ زبردست ہے۔ یہ 3-4 دن پہلے اگر پاکستان کا دفاعی نظام مضبوط نہ ہوتا، پاکستان ان مترپینی قوم کو، گو کھانی قوم کو، ویسے مجھے عقل حیران بھی ہوتی یار، اتنا بھی بندہ گر سکتا ہے، پیشاب پینے لگ جائے اور گوبر کھانے لگ جائے، مترپینی قوم اتنی بھی اللہ مت مار سکتا ہے، اور یہ مترپینی قوم ساڑھے نال لڑے گی۔ حیرانگی کی بات ہے جناب، منہ کھڑی قوم یہ ساڑھے نال لڑے گی، جنہ دی ٹیکنالوجی، جنہ دی سائنس یہ ہے کہ جناب گوبر کھا لیں آپ کے کرونا کا علاج ہو جائے گا۔ ہاں جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مجاہد دیے ہوئے ہیں جن کا ظاہر بھی پاک ہے، جن کا باطن بھی پاک ہے۔ ہمارے مجاہدین الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 وقت وضو کر کے نماز بھی ادا، وہ سرحدوں کی حفاظت کر کے دنیا و ما فیہا سے زیادہ وہ ثواب بھی کما رہے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ وان مات جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ واجری علیہ رزقہ وامن الفتان۔ ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا عمل وہ جو کر رہا تھا آئندہ بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا جاری رکھے گا، اس کا رزق جاری کیا جائے گا۔ اس کے لیے قبر میں سوالات کے امتحان میں اللہ تعالیٰ اس کو جانے سے پہلے ہی کامیاب کر دے گا کہ تجھے قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، مسلم شریف کی 4938 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اب ایمان سے بتانا ایک مجاہد کو کیا ملا؟ پہلے نمبر پر اللہ رسول کی رضا ملی، دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کی سنت اس کو ملی، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کی خیر خواہی کرنا، اپنے ملک کے لیے جاسوسی کرنا، اپنے ملک کے لیے تمام تر اسباب کا اندازہ لگانا۔ پھر اس کے بعد اس کو دنیا و ما فیہا کے صوفی جتنی دن رات بیٹھ کر جتنا اللہ ہو کرتے ہیں تسمیہ اور جتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان تمام سے زیادہ اللہ نے اس کو عطا فرما دیا۔ 1 دن اور 1 رات کے پہرے کے بدلے میں اللہ نے پورے مہینے کے روزے اور تراویحوں کا قیام اللیل کا اللہ نے ثواب اس کو عطا فرما دیا۔ حضرت پھر اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک بندے کا عمل روک دیتا ہے
یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جتنے بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، یہ کب تک آپ کو ثواب ملے گا؟ جب تک آپ بولیں گے، جب تک آپ کی زبان چلے گی، اس وقت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن حضرت جب آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو کتاب بند ہو گئی، ختم، اب کوئی اس کا اجر نہیں، ختم ہو گئی، جو مل گیا ختم۔ لیکن مجاہد کو میرا مالک، میں مجاہد کو میرا مالک، میرے آقا جی نے فرمایا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ تمام اسلامی ممالک کی، بالخصوص پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہد، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے، اللہ ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ زندہ رہے تو غازی بن کے رہتے ہیں، اگر جان کا نذرانہ دے دیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ شہادت، ایک تو شہادت کا رتبہ اللہ نے ان کو دے دیا، شہید ویسے بھی زندہ ہے، میرے مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا نامہ اعمال جاری ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا، روزانہ روزانہ روزانہ۔ اب 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 10 سال گزرے، 50 گزرے، ارب سال گزرے، بھائی قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی اس مجاہد کو ثواب ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے۔ ایمان سے بتانا ان کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اب موتر پینی قوم، گھون کھانی قوم، ان کو بندہ پوچھے اور تسی کی ہوندے ہو؟ ہاں جی، ان کے پاس بیچاروں کے پاس اور لفظ ہی کوئی نہیں ہے، وہ مجبوراً کہتے ہیں جی شہید ہو گئے، ویر گتی کو پراپت ہو گئے، ویر گتی کو نہیں، وہ گوں کو پیارے ہو گئے، وہ گند کو پیارے ہو گئے، وہ لڑکے بھی لڑنے کے لیے بھی جو ہے نا جان بچانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا تو فوج شدہ بھی زندہ ہے، میرے رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت دنیا کے اندر کوئی اوس ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، آج وہ قبر میں جائے گا، اس سے سوال کیے جائے گا۔ آپ جو بھی ہیں چلیں جناب، سوال کا جواب دیں۔ آپ پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آپ ولی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آپ قطب ہیں، آپ غوث ہیں، امداد، جو بھی ہیں، چلیں بھائی، اصول ہے یہ، اصول، یہ پیپر دینا پڑے گا بھائی، ہر ایک کے لیے لازمی ہے پیپر۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اپنی جان کا نذرانہ دے دے، ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ پیپر اپنی طرف سے ہی پاس کر دے۔ بس ٹھیک ہے، بندہ پاس ہے جی، جان دو، کوئی سوال نہیں، کوئی قبر کا سوال نہیں۔ اب جب میرے مجاہد بچے کو پتہ چلے گا، میرے ملک کے مجاہد کو پتہ چلے گا میں نے مرنا کوئی نہیں، مرنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں، میرے اعمال جاری ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ پروٹوکول عطا فرما رہا ہے۔ ساری زندگی بندہ جن سوالات، جن پیپر کی تیاری کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے، پیپر پتہ نہیں پاس بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہوں میرا بچہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری ہم ضمانت دیتے، تیرا پیپر ہم نے پاس کروا دیا۔ اب وہ میدان جنگ میں جب لڑے گا، ہاں جی، وہ میں 1965 کے واقعات کو پڑھ رہا تھا، جب ہمارے ایک مجاہد نے ہوائی جہاز گرائے، ان کے ایم عالم تھا میرے خیال، جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ لگایا، ہاں جی، وہ 6 طیارے اس کو پکڑنے کے لیے آئے اور ان لوگوں سے کہا ایک جہاز، ایک بندہ تم سے پکڑا نہیں گیا، اس نے تمہارے اتنے جہاز ٹھوک کے دیے، ایک بندہ 5 جہاز تھوڑے ڈیگ رہا، تمہیں شرم نہیں ہوتی؟ بے غیر تو ایک جہاز، ایک بندہ، اور تم 6 مل کر پورا تمہارا جتھا نہیں سنبھال سکتا تھا اس۔ تو جو بچ کے واپس گیا تھا وہ کہنے لگا یار کیا بات کرتے ہوئے، ہمیں تو 6 نظر آ رہے ہیں، میرا مالک پھر اس طرح بھی مدد کرتا ہے، فرشتوں کی بھی مدد شامل حال رہتی ہے۔ ہمارے مجاہد نہ صرف میدان میں اترتے ہیں بلکہ شہادت کے لیے اترتے ہیں، اور ایک تو شہید ہو جائیں تو سبحان اللہ، وہ جو مقام اور عزتیں اللہ عطا فرمائے گا سو عطا فرمائے گا۔ حضرت اگر زندہ رہیں تو غازی اللہ بنا کے ان کو زندہ رکھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ ساری زندگی تمنا یہ کرتے رہے، یہ اسلام کا وہ سپہ سالار ہے، وہ سپہ سالار ہے نہیں، جس کی تمنا یہ رہی کاش کے میدان جنگ میں مجھے شہادت مل جائے۔ دنیا زرہ پہن کے لڑتی ہے، آج کل کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ لگا کے وہ میدان جنگ میں اترتی ہے۔ یہ وہ بندہ تھا، نہ سر پہ خود، نہ سینے پہ زرہ، ادھر بھی تلوار ادھر بھی تلوار۔ آ جاؤ بھی جوان دے پترو، آ جاؤ پیچھے پالو،
ہاں جی ادھر سے بھی گاجر مولی کی طرح کافر کٹ رہا ہے، ادھر سے بھی گاجر مولی کی طرح کافر کٹ رہا ہے۔ جسم کے ہر حصے پہ ان کو چوٹ ضرور لگی لیکن شہادت نہیں آئی۔ حضرت شہادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارا ہر مجاہد اترتا اسی جو ہے وہ نیت سے ہے کہ میدان میں ہم شہید ہونے کے لیے اتر رہے ہیں۔ حضرت یہیں پہ آدھی جنگ تو جیتی گئی نا، نفسیاتی جنگ ہے نا۔ پھر میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن سرحد پر تیار ہو کر بیٹھنا نیکی کے دوسرے مقامات میں 1000 دن بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سنن نسائی شریف کے اندر 3171 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آپ 1000 دن بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ۔ وہ 1000 دن اور ایک دن سرحد کی حفاظت کے لیے بیٹھنا، میرے آقا جی نے فرمایا وہ اس سے زیادہ افضل ہے ملک کے دفاع کے لیے۔ میں حیران ہو گیا ہوں، دیکھو اس قوم نے جن کا کوئی خاندانی نظام کوئی نہیں، جن کا کوئی معاشی نظام کوئی نہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سیانے لوگ ہو، آج کل آن لائن سارے معاملات چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، یعنی آج تو یہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے۔ ذرا کسی انگریز سے پوچھنا نا، وہ تیری ماسی کتھے، تیرا ماما کتھے، تیری چاچی کتھے، تیری تائی کتھے، یعنی تیری نانی کتھے، تیری دادی کتھے، ہاں جی پتریر کتھے نہیں، ملویر کتھے نہیں، مسیر کتھے نہیں، ہاں جی پپیر کتھے نہیں، وہ تھوڑا منہ نا حیران ہو کے دیکھے گا، ایک ہی گلاں کری جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہے نا کہ یہ ہمارا خاندانی نظام ہے، ہمارے خاندان کے اندر ہماری ماں بھی ہوتی ہے، ہاں جی وہ لوگ ماں باپ فری لوگ لیں، 18 سال ہوئے تو بسترا بوری چکے تو ٹر گئے پرے، نہ کوئی اماں نہ کوئی ماسی نہ کوئی خالہ نہ کوئی چاچی نہ کوئی تائی نہ کوئی پھوپھی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی اسی ایویں راہ جاندی بھی ساڈی وڈی ماں مل جائے تو اسی ماسی کہہ دینے، ہاں جی ماسی، ماں جی، خالہ جی، تائی جی، وہ ہمارے رشتے علیحدہ سے ہیں۔ جو ہمارے حقیقی رشتے ہیں وہ تو ہیں الحمدللہ۔ جو اس ٹائم پوری دنیا کے اندر ہمارا خاندانی نظام ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، یہ پاکستان کا، ایسا نظام آپ کو پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت بہترین دنیا کا بہترین نظام، بہترین دنیا کا نظام ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ اسلام کی برکت یہ ہے، ہم 50 سال کی عمر کے ہو جائیں، ہم 60 سال کی عمر کے ہو جائیں، ہم 70 کے ہو جائیں، اور یہاں پر ابھی وہ خان صاحب آئے نہیں، اچھا جی ان کے اپنی عمر 70 سال کے قریب ہے، ان کے والد 112 سال کی عمر میں یہاں پہ آئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا۔ شریف خان صاحب تھے، وہ تشریف لائے تھے، وہ دوسری جنگ عظیم میں لڑے ہوئے تھے، وہ مجاہد، ہاں جی دوسری جنگ عظیم میں لڑنے والا مجاہد۔ میں اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ اچھا جی وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، 70 سال کا بابا 112 سال کی عمر کے بابے کے قدموں میں بیٹھا، یہ میرا باپ ہے۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ ہمارے 70 سال کو ہو جائے، 80 سال، جتنے مرضی وہ عمر کے ہو جائیں، باپ کی تعظیم کرنا نہیں چھوڑتے، باپ کا ادب کرنا نہیں چھوڑتے، ماں کا ادب کرنا نہیں چھوڑتے، بہن بھائیوں سے پیار نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارا خاندانی نظام ہے، یہ ہماری قوت ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمزور ہو جائے تو جو تگڑا ہے وہ اس کو قابو کر لیتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر 2021 کے اندر جب کرونا آیا، پوری دنیا کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا کے اندر جب این فاقوں نے جناب تانڈو کیا، موت نے جناب اپنا ننگا ناچ دکھایا، پوری دنیا کے اندر لالا لالا ہو گئی، حال ہو گئی، لیکن پاکستان میں الحمدللہ کسی بھی مسلمان کو ہاتھ نہیں پھیلانے دیا گیا۔ ہر ایک نے اپنے خاندان کو سنبھالا، ہر ایک نے دوسرے مسلمان کو سنبھالا، ہر ایک نے اپنے جناب مسلمان بھائی کو سنبھالا، رشتہ داروں نے سنبھالا، بڑوں نے سنبھالا، چھوٹوں نے سنبھالا۔ ہم کسی کے آگے تحت دامن نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا خاندانی نظام تھا، یہ ہماری قوت، ہمارا بھائی چارہ تھا۔ یہ وہی خاندانی نظام ہے جو 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ بنا کے گئے۔ یہ وہی میثاق مدینہ ہے جو آقا جی قائم کر کے گئے۔ انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا۔ میرے مصطفیٰ وہ جو اس طرح جوڑ کے گئے، یہ ہمارا اسلامی نظام ہے۔ اس وقت دنیا اسی نظام سے تو خوفزدہ ہے۔ ماں کے سامنے بدتمیزی ہماری پاکستان کی بچی نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر مسلمانوں میں کوئی ایسی بچی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کے اوپر گندا رنگ چڑھ جائے، یعنی گندا خربوزہ بھی تو نکل آتا ہے نا جی،
پڑھے پڑھے پلپلے ہو جاتے ہیں، وہ دباؤ آ کے ان کے اوپر انگریزی دباؤ آ جاتا ہے، انگریزی کا دباؤ آ گیا، یا پھر ان کے اوپر جو ہے نا جی یہ مغربی تہذیب کا پریشر آ گیا، ہاں جی یہ جو کیا کو ایجوکیشن کا ان کے اوپر جو تیزاب لگ گیا، دوائی لگ جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جاگ لگانا کہتے ہیں، وہ جو پکاتے چیزوں کو، ہے نہیں، وہ جو کیمیکل لگا کے اس کو پکاتے کیا کہتے ہیں، بیل ڈالنا، ہے نہیں، بیل لگاتے ہیں، انہیں بیل لگ گئی ہوئے وہ سڑ بھج گئے، وہ بچوں کو ایسے دانے نکل ہوتے ہیں، یعنی سارے دانے تو اچھے نہیں ہوتے نا جی، بیچ میں کوئی گندا دانا بھی آ جاتا ہے، تو کوئی ماں دے اگے کھلو کے بول جائے، پیو دے اگے کھلو کے بولے، ایسے گندے دانے آ جاندے نے، تاکہ تمیز ہوتی رہے اچھے اور برے دے اندر، اچھے اور برے کے اندر تمیز ہوتی رہے، یہ ایسے پریشر آ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے بابا سلیم صاحب آ گئے، اس بندے کو میں نے خود دیکھا جی اپنے باپ کی، یہ بزرگ آدمی ہے، اس کو میں نے اپنے باپ کے قدموں میں خود بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور جو تعظیم ادب احترام اس بندے نے اپنے باپ پر کیا ہے، بزرگ آپ بزرگ آدمی ہیں نہیں، اور ان کا میں نے دیکھا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا خاندانی نظام ہے۔ آج بھی ہمارا بچہ اپنی بہن کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ خود تصور کرو جب ہمارا خاندانی نظام اتنا مضبوط ہے، ہم اپنے خاندان کو کچھ نہیں ہونے دیتے، ہم اپنی بہن بیٹی کو نہیں ہونے دیتے، ایمان سے بتاؤ ذرا، ہمارے ملک کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم ان کو چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ پاکستانی افواج کو سلامت رکھے، ہماری فوج ہی کافی ہے، لیکن اگر یہ ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دینا، ہمارا پنجابی جو ہے نا جی کلچر ہے، جو ہمارے پنجابی بچے ہیں، ہمارے پنجابی جو خون ہے، وہ ان واسطے وہ جڑا نا جی نہیں مکدا اللہ دے فضل نال۔ پھر اس کے بعد آپ پختونوں میں چلے جائیں، وہ تو ہے ہی ویسی خونخوار قوم، اب پختونوں میں چلے جائے، ان کی تو گردی میں جناب، لوگوں کی تو گردی میں جو ہے نا جی وہ شہد وغیرہ دیا جاتے ہیں، ان کو تو پہلے کلیکشن کو پکڑائی جاتی، ہاں جی ساڈا پٹھان اٹھ گیا، ساڈا سندھی اٹھ گیا، ساڈا بلوچی اٹھ گیا، انہوں دے پلے رہ کی جانے، ہے نہیں، انہوں دے پلے کی رہ جانے، انہوں نے پتہ کوئی نہیں اسی کنی خونخوار اور وحشی قوم ہے۔ سانوں تو جب تک اسی مسلمان ہیں نا جی، تہذیب کا اثر ہو گیا نا جی، مغربی تہذیب کا اثر ہو گیا، کوئی گل نہیں، اللہ دے فضل نال تھوڑے عرصے بعد یہ متر پیڑھی قوم دا جڑا ہے نا جی احسان ہے ساڈے تے کہ وہ سانوں جگائی رکھ دی، او مسلمانوں غیرت کر لو، او پب جی کھیلنا چھڑ دیو، او مسلمانوں غیرت کر لو، وہ جڑی تسی گیماں آن لائن تے ٹھوکی کھڑے ہو نا جی، وہ چھڑ دیو، وہ گندی فلمیں ویکھنا چھڑ دیو، او مسلمانوں غیرت کرو، ہاں جی جس قوم کے نوجوان کی نظر پاک ہے اور اس کا کردار پاکیزہ ہے، اللہ کی قسم اس قوم کے نوجوان کو کائنات میں کوئی دنیا کی فوج ہرا نہیں سکتی۔ آج واٹس ایپ کی جنگ ہو رہی ہے، آج فیس بک کی جنگ ہو رہی ہے، آج حال بھی واٹس ایپ کے اوپر پوچھا جاتا ہے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اذانوں کے بعد سب سے پہلے میسیج ڈالنا یہ ہو چکا ہے جناب، اے صبح خیر، اینی لمبی روایتاں تے اینی لمبیاں گلاں تے جناب فلسفہ تے حکمت این جاڑ کے رکھے ہوا ہے، میرا فون این فل ہو جاتا ہے تے نماز دے ٹائم ایک صف نہیں ہوندی، وہ میں کہنا یا اللہ ایک ہی تو مخلوق آ گئی ہے، واٹس ایپ جو کم از کم 3500 میسج آتا ہے، صبح بخیر، آج کی اچھی بات، آج کی حدیث، آج کا یہ، آج کا وہ، اینج اذان ہوندی تے سارا کوئی جناب ڈم 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 فون بجنا شروع ہوتا ہے، تے جدوں مسیتے آ کے ویکھی دا 1-1.5 صف کھڑوتی ہوں، وہ بھی ساڈے بیچارے بزرگ بابے وہ واٹس ایپ دے اسی واریر نہیں بننا، کی بورڈ واریر نہیں بننا، حقیقی میدان کا واریر بننا ہے، حقیقی میدان اور کردار کا واریر بننا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ قبلہ آج سمجھا تو یاد رکھیں وہ تو چاہتے ہی ہیں، میرا آج کل کا نوجوان جڑا ہے یہ ہماری اگلی نسل، یہ ہمارے اس ملک کے مستقبل ہے، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، اور اگر یہ مستقبل اپنے آپ کو سنبھال لے گا تو اللہ کی قسم پاکستان کو کوئی جو ہے نا جی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کی بورڈ واریر رہے، واٹس ایپ یونیورسٹیوں کے رہے، غلط حدیثیں، روایتیں، غلط باتیں جناب، بس وہ تو تک ہی ہیلو آئے، وہ اللہ کے بندے تو مجھے 150 میسج نہ کر، صرف ایک باری مل کے السلام علیکم کر لے، میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی 3000 میسج ڈیلی دا حضرت صاحب، بندہ بلاک مارے تو کی مارے یار، وہ بھی کہا کہ مولوی بڑا مغرورے ہویا جی، مغرورے ہویا جی۔ اچھا جی، اللہ کے نیک بندو، کردار مغربی تہذیب سے دور، آپ پڑھیں، میرا بیٹا ہے ایتھے بیٹھا ہونا ہے، بیٹھا ہے، یہ انگریزی میں تقریر کرتا ہے، بہترین انگریزی بولتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو انگریزی بولنی آتی ہے تو یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا، یہ نعت پڑھے گا آپ کو سرور آئے گا،
اپنے باپ کا احترام کرنا، ماں کا احترام کرنا، اسلامی تعلیمات، ہماری نماز، ہماری جتنے بھی تعظیم ہیں وہ تمام، یہ بھی اس کو انجینئر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ساتھ دنیا بھی جانتا ہے، ساتھ دین بھی جانتا ہے. یہ نہیں کہ میں اب نہیں ہوتا نہیں تو یہ بچہ نماز پڑھاتے چلو اگو تھوڑے تو لکھاں روپے لایا پڑھائی تے تو تمہیں جو نماز نہیں پڑھنی آئی تو تھوڑے پیسے لانے کا کی فائدہ. میں نے وصیت کی ہے، میں کئی مرتبہ بھی نہیں ہے عرض کیا کہ میں مرا کسی مولوی نے بلان دی لوڑ نہیں، تو آپ جنازہ پڑھانا ہے. میں نے خود اس کو جنازہ سکھایا، جنازے کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ. ادھر جتنے بھی اکثر بزرگ بیٹھے ہوئے ہماری کلاس کے وہ ہیں، ان کو میں نے نماز جنازہ سکھایا، غسل سکھائے، یہ سارے معاملات سکھائیں. بھائی دنیا پڑھو جنہ مرضی پڑھو یار، لیکن دین دے تابع رکھ کے، دین دے تھلے رکھ کے، دین دی جتی دے تھلے دنیا دی ہر تعلیم ہوئے. پہلا جڑا ساڈا کردار سب تو پہلے میں اس سے کہوں نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، جو بھی میں اس سے پوچھو یہ جواب دے گا. آپ اس سے جو بھی دنیا کی تعلیم کا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، آپ اس سے وہ سوال کریں وہ آپ کو جواب دے گا. اب کیا دنیا کی تعلیم نے اس کی دین کو تعلیم کو روک دیا، اس کی تہذیب کو روک دیا، اس کے ادب اخلاق کو روک دیا؟ نہیں جناب. ہمارا بچہ ہائی جیک کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ پڑھیں یار، یونیورسٹیوں میں پڑھو، اسکولوں میں پڑھو، کالجوں میں پڑھو یار، لیکن ساتھ تھوڑا سا دین کو بھی وقت دے دو، تھوڑا سا دین وقت کو دو. اگر آپ یہ وقت دینا شروع کر دیں گے، پب جی سے ہٹ جائیں گے، یہ بلو گیموں سے ہٹ جائیں گے، حضرت صاحب ایمان سے ہمارا دشمن خود بخود اپنی موت مر جائے گا. میرے آقا جی نبی کریم علیہ الصلوۃ تسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہمارے مجاہدین سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، یہ لوگ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق ہمارے خاندانی نظام اور ہمارے معاشرتی نظام کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ کسی پہرے پر موجود تھے اور لوگ گھبرا گئے اور ساحل کی طرف ہم چلے گئے. لوگوں کو خبر دی گئی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، تو لوگ واپس تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ کھڑے رہے. ان کے پاس ایک شخص گزرا، اس نے پوچھا، اے ابو ہریرہ آپ کو کس چیز نے یہاں کھڑا رکھا ہے؟ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اللہ کی راہ میں پہرا دینے کے لیے ایک گھڑی کھڑا ہونا حجر اسود کے پاس رات بھر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے. السلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 1068 نمبر حدیث ہے، جو بندہ ایک رات اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک رات قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات حجر اسود کے پاس کھڑا ہونے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارا نوجوان اس وقت، بھائی دیکھو آپ ٹیکنالوجی کے اگر جاننے والے ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو. ہمارے فونوں کے اندر کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس کے وہ آپ کی ساری جاسوسی کر رہے ہیں. تو میرے مڑے کی ہو گیا، یہ نوجوان کیوں نہیں کرتے؟ ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو سکیم ہو رہے ہیں، 2 نمبری جو ہو رہی ہے، ٹاپ نمبر دے پاکستانی جڑا ہے نا جی، یہ سارے دماغ آ رہے ہیں. یہاں پر سارے اسکیمر کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو اس لیے تو نہیں بنائے گئے تھے، ہماری جوانیاں اس لیے تو نہیں تھیں، ہماری جوانیاں تو اس لیے تھیں ہم معاشرے کو ایک بہترین فرد دیں، ہم معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہوں. آپ نے 20 سال عمر کے گزار دیے، آپ نے 50 سال عمر کے گزار دیے، آپ نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ معاشرہ آپ سے کیا فیض اٹھا رہا ہے؟ میری 45 سال عمر ہو چکی ہے. اب 45 سال کے اندر میں نے سینکڑوں حفاظ کرام، سینکڑوں علماء کرام میں نے تیار کیے، اور کچھ بھی نہیں. میرے 5 بچے، پانچوں کے پانچوں میں نے الحمدللہ ایک بہترین مسلمان اور کردار والے بچے بچیاں بنائیں، اور کچھ نہیں. تو میں نے الحمدللہ اس علاقے میں بھی خدمت کی ہے. میں نے غیر مسلموں کو کلمے پڑھائے، میں نے غیر مسلموں کو، میں نے عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے، میں نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، سکھوں کو مسلمان کیا ہوا ہے. ہم نے یہ معاشرے کے اندر جو ہے کردار ادا کیا ہے. میری اپنی بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، میرے فتوے بے شمار لکھے جا چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر میرے مضامین چھپے ہیں، کئی رسالوں کے اندر، کئی کتابوں کے اندر، کئی شماروں کے اندر میں نے یہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے. اب نوجوان اپنے آپ کو رکھے، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، معاشرے کو کیا دے کے جا رہے ہیں.
بندہ خدا صرف آئے دنیا کے اندر کھایا پیا وقت گزارا ہاسا کھیڈا تے وقت گزارا تے کھوتے تواڈے کی فرق ہے؟ گدھا بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا، آتا ہے زندہ ہوتا ہے محنت کرتا ہے، ساڈے نال زیادہ محنت کرتا ہے، صبح تو کھوتی ریڑھی والا انہوں ریڑھی دے بند ہے، شام تک کھوتا نسدا رہندا ہے، باہر چکی رکھتا ہے، ذمہ داریاں بیچارے دیا کھلا لے جاندیاں، بعض مرتبہ اتنا کھوتی والا وہ لد دیندا ہے ریڑھی دے اوتے وزن کہ کھوتے دی لتاں ہی چکیاں جاندیاں، کھوتا ہی چکیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ساڈے منڈے اتنا پریشر لے کے کم کر کے نوکریاں دی خاطر کر کے بیچارے بے ہوش ہوئے پے ہوندے ہیں، مت ماری جاندی، پاگل ہو جاندے۔ معاشرے نو کی دے کے گئے؟ ملک کے لیے کیا کیا؟ خاندان والوں کے لیے کیا کیا؟ پیسہ تو مقصد ہمارا تھا ہی کوئی نہیں، کمانا تو کبھی مقصد تھا ہی کوئی نہیں ہمارا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کا مقصد تو عبادت تھا، پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا عبادت کی جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ تمام کا تمام اس لیے تاکہ آزمایا جائے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ او بندہ خدا، جس طرح تیری موت لکھ دی گئی ہے، اے بندہ مومن تیرا رزق بھی لکھ دیا گیا ہے، تو دنیا کے جس مرضی خطے ارضی میں چلا جائے، تو خلاؤں فضاؤں ہواؤں کے اندر سمندروں کے اندر چلا جا۔ ہم نے پچھلے سال یہی منظر دیکھا ہے، دنیا کے عرب پتی تھلے ویکھن گئے، سیر کرن گئے سمندر دی، انہاں دی او جڑی آپ دوست دی پھٹی سیکنڈاں دے اندر پرنگ ختم ہو گئے۔ تو سمندروں کے اندر بھی چلا جائے، موت تیرا ادراک کر کے رہ گی۔ اگر موت کے اوپر اتنا یقین ہے تیرا، تو میرے مالک نے جس دن تیری موت کا وقت لکھا تھا، اسی دن اسی وقت اسی جگہ میں ماں کے پیٹ کے اندر ہی تیرا رزق بھی لکھ دیا گیا تھا۔ صرف موت نہیں لکھی گئی، جا کے سو جا، جو تیرے نصیب میں لکھا ہے اللہ تجھے گھر میں سوئے ہوئے اٹھا کے دے گا۔ ہمارا مقصد یہ تھا معاشرے کے اندر آ کے۔ باقی رہی بات ابھی بھی جو ہے یہ جو موتر پینی قوم ہے، گوں کھانی قوم ہے نہیں، یہ ہمیں جو للکارتے ہیں نا، یہ للکارتے ہیں، یہ دراصل ہمارے نوجوانوں کو للکارتے ہیں۔ اور نوجوانوں، اور مسلمانوں دے منڈے ہو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، تہاڈی تہذیب کچھ اور ہے۔ تسی آئے ہو سرداری کرن واسطے، تسی کہڑی غلامیاں دے اندر پھر دے ہو؟ ہاں جی، وہ کوشش کرتے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہونے کی۔ ان کو پتہ نہیں 600 سال تک مغلیہ راج رہا ہے، مسلمانوں کے راج رہا ہے، بلکہ اس روئے زمین پر جس دن میرے مصطفیٰ نے قدم مبارک رکھے، اپنا سر انور زمین پر رکھا، اس دن سے یہ سلطنت ہماری سلطنت ہے۔ یہ گریٹر ہندوستان نہیں، یہ گریٹر پاکستان بنے گا، یہ انشاءاللہ تعالی لذیذ پاکستان بنے گا، اور اسلام کا قلعہ اور گڑھ ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ ہاں جی، بس نوجوان تھوڑے سے تیار ہو جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہمارے کسی بھی وہ آقا جی کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسرا کے بادشاہ نے ایلچی بھیجا، اس نے کہا جا دیکھ کیا ذرا جاسوسی کر کے آ، اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنی فوج ہے، اور کتنے یہ طاقتور لوگ ہیں۔ کسرا کا ایلچی آیا، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو کتاب الوضو کے اندر نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے۔ ایلچی جب آیا، حضور وضو کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سبحان اللہ، آپ جناب نے جب دست انور میں پانی دیا نا جی، پانی آپ کے دستان مبارک سے، دست مبارک سے نیچے آیا، وہ زمین پر نہیں گیا، جیسے ہی پانی گرا فوراً صحابہ کی ہاتھ آگے آ گئے، ایک صحابی نے ہاتھ نیچے کیا، اس کے نیچے ایک اور نے کیا، اس کے نیچے اور نے کیا، یعنی کوئی ایک قطرہ بھی جو ہے زمین پر نہیں گرا، صحابہ کے ہاتھوں میں گر رہا ہے، اور صحابہ کرام اس کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، وہ اس کو ہاتھوں پہ مل کے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، وہ زمین پر نہیں گر رہا ہے، اور وہ پانی جو ہاتھوں پہ لگا، جسم پر لگا، اس کا جو وہ تری ہے جس کو وہ پانی میسر نہیں آیا، وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اگلے کے ہاتھ کے ساتھ ایسے مل کے وہ اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ پیرچی حیران ہو گیا کہ یار یہ ادب، یہ احترام، ہم نے تو بڑے بڑے دنیا کے ایوان دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ ادب نہیں ہے جو دربار محمد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ جا کے وہ کہنے لگا اپنے بادشاہ سے، خبردار اس قوم سے نہیں لڑنا، سوچنا بھی نہیں لڑنے کا،
اس قوم سے نہیں لڑنا۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، طاقت میں تم سے زیادہ نہیں۔ کیا وہ اسلحے میں ہم سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تعداد میں ہم سے زیادہ؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو، ہم کیوں نہیں لڑیں؟ کہنے لگا جس سے لڑنے کا تم سوچ رہے ہو، جس سے لڑنے کا تم سوچ رہے ہو، اس کے غلاموں کا عالم یہ ہے، اس کے جسم کے ساتھ ایک پانی کا قطرہ لگ کے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتا، تو تم سوچتے ہو ہم اس کا خون بہا دیں گے؟ آج یہ موتر پینی قوم، ایک گوں کھانی قوم دی جرت کیویں ہوئی پاکستان میں للکارن دی؟ اس واسطے کہ اتنے جڑے پلمبر سن ان جنہاں دے کم سی جا کے پنچر لان، جا کے گڈیاں ٹھیک کرن، جا کے رکشے ٹھیک کرو تسی، وہ ایسے چبلا جیاں اٹھ کے کدی حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کر رہے ہیں، کدی صحابہ تے اعتراض کر رہے ہیں، کبھی اہل بیت تے اعتراض کر رہے ہیں۔ جدو گندی مچھلیاں ساڈے اندر پیدا ہو جان گیاں اور اعتراض اسلام دے اوپر کرن گیاں، مسلماناں تے کرن گیاں، او حرام خورو جا کے عیسائیاں نو پھڑو، جا کے عیسائیاں دا منہ بند کرو، انہاں دے گند کھولو، اور تسی جا کے صحابہ نو پے گئے ہو۔ میرے استاد گرامی مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن دور دور کتے ہو مالکاں نو پے گئے ہو۔ اے او کتے نے جڑے مالکاں نو بھونکن لگ گئے نے، اور جا کے عیسائیاں نو جا کے رگڑے لاؤ، جا کے یہودیاں نو جا کے رگڑے لاؤ، تانوں ملیا تے مسلمان ہی ملیا ہے؟ یہ بدعتی ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، یہ فلانے ہو گئے، یہ فلانے ہو گئے۔ ویکھو انہاں دی متاں ماریاں گی جو یہو جیاں چولاں ساڈے اندر ہون گیاں تے پھر گو کھانی قوم تے ساڈے اوتے پھر چڑھ کے بولے گی نا۔ اگر صحابہ والا عشق ہو، اگر حضور کے ساتھ صحابہ والی نسبت ہو، اللہ کی قسم لڑنا تو ایک طرف رہا، دھمکی دینا تو ایک طرف رہا، ان کے بستروں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر ان کی ٹانگیں کانپتی رہیں گی کہ اس قوم نال نہیں لڑنا۔ جس قوم کے اندر نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے نہ لیا جائے اور کہلان اپنے مسلمان کو، اپنے آپ کو مسلمان کہلان، حضرت سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر اس قوم کو دھمکیاں تو ملیں گی نا۔ یہ میرے نوجوان کے لیے جو ہے نمائے فکریہ ہے، اپنے آپ کو حضور کے ساتھ، آپ کے دامن رحمت کے ساتھ، اس دیوانگی کے ساتھ لگا دو۔ حضرت دنیا کے اندر ہر ایک جو ہے نا معاملے کے اندر صبر کر جانا ہے، لیکن جب حضور کی بات آ جائے پھر کوئی صبر نہیں، پھر کوئی نہ حضور کے ساتھ پر دیوانہ ہو کے حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، حضور کے اصحاب کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی۔ حضرت سادہ سی بات ہے، میرے رب نے جو بہترین دل تھے، بہترین جسم تھے، بہترین شخص سے وہ اپنے محبوب کو دے دیے۔ وہ صحابہ بھی بہترین، اہل بیت بھی بہترین، میرے مصطفیٰ کی ازواج بھی بہترین، میرے مصطفیٰ کی اولاد بھی بہترین۔ کائنات کے اندر خود مصطفیٰ نے کہا خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں سے زمانہ میرا ہے۔ بس ہم تو یہ جانتے ہیں انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل مننے کے سائیاں لتر مروا کے منوا ہی لینا ہے، اور کل نہ منیا کی منیا مننا تے آج من ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا۔